بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو اکرام اللہ کی طرف سے السلام علیکم۔ کیسے ہیں پیارے بچوں؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے اور اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ سب کو دار ارقم اسکول سینہ والی کیمپس کی جانب سے آن لائن ہوم سکولنگ پروجیکٹ کے تحت آج اردو کے 7ویں لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج کے لیکچر میں ہم سبق ملی عبادت کے مختصر سوالات کے جوابات اور الفاظ کا جملوں میں استعمال پڑھیں گے۔ اس کے لیے میں آپ سب کو وائٹ بورڈ کی طرف دعوت دیتا ہوں، وائٹ بورڈ کی طرف آئیں۔ دیکھیں پیارے بچوں، ہمارے پاس سبق ملی عبادت ہے۔ اس میں موجود سوالات میں پہلا سوال ہمارے پاس ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کو کس چیز سے تعبیر کیا؟ جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کو ایک جسم سے تعبیر کیا۔ دوسرا سوال ہے، طلبہ مظاہرہ کیوں کر رہے تھے؟ جواب ہے، طلبہ فلسطینی مسلمانوں پر اسرائیلی فوجیوں کے مظالم کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے۔ تیسرا سوال ہے، اسرائیل کا مسلمانوں کے خلاف حوصلہ کیوں بڑھا ہوا ہے؟ جواب ہے، اسرائیل کا مسلمانوں کے خلاف حوصلہ اس لیے بڑھا ہوا ہے کیونکہ عالم اسلام ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا۔ ان کے خلاف یعنی اسرائیل کے خلاف۔ سوال نمبر ہمارے پاس چوتھا ہے، کس ملک کی بنیاد ظلم و زیادتی پر رکھی گئی ہے؟ ظلم و زیادتی پر اسرائیل کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جو دوسروں کی زمین ظلم اور زیادتی کے باعث ہڑپ کے اپنی جاگیر بنا بیٹھا ہے۔ آخری سوال ہمارے پاس ہے، 3 مسلم مفکرین کا نام بتائیں جنہوں نے مسلمانوں کے اتحاد کا نعرہ بلند کیا ہے۔ ان میں پاکستان سے یہ علامہ اقبال ہیں، جمال الدین افغانی ہیں اور رشید رضا۔ اس کے بعد الفاظ کا جملوں میں استعمال ہے۔ دیکھیں، درج الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ سامنے لکھو ہے، تذکیر و تانیث کی وضاحت کریں، یعنی جملہ ہم نے بنانے کے ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ آیا کہ یہ لفظ جو جملے میں استعمال ہو رہا ہے یہ بظاہر قواعد کے حساب سے مؤنث ہے یا مذکر ہے۔ تو جملے میں دیکھیں، بچے کی بیماری پر ماں کی تشویش بڑھنے لگی۔ کی تشویش سے مراد یہ مؤنث لفظ ہے، تشویش۔ اس کے بعد ہے تعلیمات، ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ کی تعلیمات سے مراد یہ بھی مؤنث ہے۔ اس کے بعد ہے زیادتی، ہمیں کسی سے زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ کرنی، زیادتی، یہ بھی مؤنث ہے۔ حوصلہ، میرا حوصلہ بہت بلند ہے۔ میرا حوصلہ، یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ حوصلہ لفظ مذکر ہے۔ تعداد، مسلمانوں کی تعداد 1 ارب سے زیادہ ہے۔ کی تعداد سے مراد یہ تعداد لفظ مؤنث ہے۔ منزل، محنت کی منزل کامیابی ہے۔ کی منزل یہ ظاہر کرتا ہے کہ منزل مؤنث لفظ ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے اس سبق کے سوال و جواب الفاظ کا جملے میں استعمال کیا ہے۔ آپ نے اس کے ساتھ بک ورک کی بھی دہرائی کر لینی ہے، جو کتاب میں پہلے سے کروایا گیا کام ہے اس کو بھی اچھی طرح سے دہرا لینا ہے۔ مزید اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب ہمارا لیکچر ختم ہونا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیں، والسلام۔